علیکم ناظرین، میں ہوں جمیل نقشبندی اور امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو بہت پسند آنے والا ہے، کیونکہ آج بھی کریں گے ہم سوالات ایسے بچوں سے جن کی تربیت اعلیٰ ہے، ماحول اعلیٰ ہے اور یہ بچے تعلیم سے محبت رکھنے والے ہیں۔ لہٰذا ان بچوں کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہمارے چینل میں ہم نے ہر مرض اور پریشانی کی دعاؤں کو جمع کیا ہے، تو ضرور ان دعاؤں سے فائدہ اٹھائیں۔ خصوصی طور پر آج کل بچوں کے امتحانات چل رہے ہیں، تو دعا ہے جو میں ڈسکرپشن میں ڈالوں گا، تو وہ دعا لازمی اپنے بچوں کو پڑھا کر امتحان کے لیے بھیجیں تاکہ وہ اچھے نمبروں سے امتحان میں کامیاب ہو سکیں۔ تو لازمی اس دعا کو دیکھنا نہ بھولیے گا اور ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی لازمی کیجیے گا، کمنٹ میں ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے ضرور ہمیں باخبر کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں اب ان بچوں سے سوالات کی طرف۔ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ تو ہی میری مولا تو ہی میری مولا۔ بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حسنین، ماشاءاللہ، کیا عمر ہے آپ کی حسنین؟ 13 سال۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ میں 6 کلاس میں پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ، بیٹا آپ کی کیا عمر ہے؟ ہماری 10 سال عمر۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سید موافع۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ میں 5 کلاس میں پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ، تو یہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ناظرین، انشاءاللہ یہ بچے ہمیں سوالات کے جوابات دیں گے، اور آپ دیکھیے گا کتنے بڑے اور اہم سوال ہیں جو ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتے ہیں، جو یہ بچے ننھے بچے ہمیں جواب دیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ بڑھتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے سوالات کروں گا، آپ جواب دیں گے انشاءاللہ؟ چلیے پہلا سوال آپ سے، حسنین بتائیے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ نماز کے فرائض 7 ہیں، اور وہ یہ ہیں: تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، قیام یعنی سیدھا کھڑا ہونا، قرات یعنی ایک آیت پڑھنا، رکوع یعنی اس قدر جھکنا کہ اگر دونوں ہاتھ پھیلائیں تو زانوں پکڑ لیں، سجدہ یعنی ناک اور پیشانی دونوں کا زمین پر رکھنا، قاعدہ آخرہ یعنی مقدار تشہد آخر نماز میں بیٹھنا، خروج بصنعہ یعنی اپنے کسی فعل کے ساتھ نماز سے خارج ہونا۔ ماشاءاللہ، دیکھا آپ نے ناظرین کس قدر خوبصورتی کے ساتھ اس نے نماز کے فرائض بتائے ہیں۔ لہٰذا نماز کے فرائض اگر چھوٹ جائیں گے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ کتنے اہم یہ مسائل ہیں جس بچے نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس عمر میں بتائے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی جستجو رکھیں اور ہمارے بچے بھی ان کاموں کی طرف آئیں، انہیں یہ ویڈیو دکھائیں تاکہ ان کی بھی یہ جستجو بڑھے اور وہ یہ سب سیکھیں۔ اب دوسرا سوال اس بچے سے کرتے ہیں، بیٹا بتائیے کہ نماز کے واجبات کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ نماز کے واجبات 18 ہیں، اور وہ یہ ہے: فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب اور سنتوں کی سب رکعتوں میں سورت کا ملانا، قوما یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، قاعدہ یعنی 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا، دونوں قاعدوں میں تشہد یعنی اتحیات پڑھنا، جہری نماز یعنی فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین اور تراویح اور رمضان کی وطر میں امام کا بلند آواز سے، اور سری نماز یعنی ظہر و عصر میں آہستہ آواز سے قرات کرنا، جماعت میں قرات کے دوران مقتدی کا چپ رہنا، وطر میں دعائے قنوت پڑھنا، دعائے قنوت سے پہلے تکبیر کہنا، ترتیب قائم رکھنا، تعدیل یعنی اعضاء کا ساکن کرنا، مقدار سبحان اللہ کہنے کے رکوع، سجود، قوما اور جلسہ میں، تکبیرات عیدین یعنی عیدین کی نماز میں 6 تکبیر زائد کہنا، آیت سجدہ تلاوت ہو تو سجدہ تلاوت کرنا، نماز مکمل ہونے سے پہلے قصداً سلام پھیرنا، قرات کے سوا تمام واجبات میں امام کی پیروی کرنا۔ سبحان اللہ، ناظرین اس بچے نے 18 واجبات بتائے ہیں، لہٰذا رکا ضرور ہے لیکن کس قدر خوبصورتی سے 18 واجبات اس بچے کو حفظ ہیں۔ لہٰذا جن کو یہ واجبات اور فرائض پتہ ہوں گے
تو وہ کس قدر خوبصورتی کے ساتھ نمازیں ادا کریں گے. لہٰذا یہ ہمارے بچوں کو آنا چاہیے، اور آپ ان بچوں کی حوصلہ افزائی لازمی کیجیے گا، کیونکہ یہ اتنا خصوصی اور خوبصورت پروگرام ہے کہ جن کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے بچے یہ سب جانتے ہیں، اور ایسے بھی بچے ہیں جو نمازوں کو اس قدر اتنی احتیاط اور اتنی بہترین انداز میں ادا کرنے والے ہیں. اب اس دوسرے بچے سے بھی سوالات کر لیتے ہیں. تو بیٹا بتائیے، نماز کی سنتیں 10 سنتیں بتا دیجیے. تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا، تکبیر کے وقت ہتھیلی کا قبلہ رخ ہونا، تکبیر کے وقت اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اپنے ہاتھ پر کھیلی اور قبلہ رخ ہونا، امام کی نماز کی تمام تکبیروں کو بلند آواز سے کہنا، سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا، ثناء اور تسمیہ آہستہ پڑھنا، سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر آہستہ آواز میں آمین کہنا، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنا، قرأت مسنونہ پڑھنا، تکبیرات انتقالی یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جاتے ہوئے تکبیر کہنا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اس بچے نے بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ نماز کی سنتیں بیان کی ہیں. دوستو 10 سنتیں ہم نے پوچھی تھیں، اور 10 سنتیں اس نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ بیان کی ہیں. اچھا، اب ایک اور بہت قیمتی سوال ہے، وہ بھی ان بچوں سے میں کرنے والا ہوں. ذرا مجھے یہ بتائیے کہ نماز کن چیزوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے؟ یہ بہت قیمتی سوال ہے دوستو، اور وہ کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں؟ نماز کے مفسدات 19 ہیں، اور وہ یہ ہیں: بھول کر یا قصداً کسی سے بات کرنا، کسی کو سلام کرنا یا اس کا جواب دینا، چھینک کر جواب دینا، بانیت اللہ کا نام چھوڑ کر جل جلالہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ کر درود شریف پڑھنا، امام کی غلطی پر بیٹھ جایا ہو کہنا، اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا. اسی طرح امام اپنے مقتدی کے علاوہ کسی دوسرے کو لقمہ دے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. کسی بیماری یا تکلیف کی وجہ سے یا اف کہنا، اچھی بری خبر سن کر مثلاً الحمدللہ یا بری خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا، قبل تعجد یعنی سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ کہنا، نماز مکمل ہونے سے پہلے قصداً سلام پڑھنا، نماز میں قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا، پڑھنے میں ایسی غلطی کرنا جس سے معنی پیدا ہو جائے جو کفریہ ہے، عملے کا سی یعنی ایسا کام کرنا جس سے معنی پیدا ہو جائے جو کفریہ ہے، بلا اور قبلے کی طرف سینہ پھیرنا، بقدر 3 کلموں کی نماز میں بیٹھ لکھنا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اس بچے نے ہمیں وہ چیزیں بتائی ہیں جن کے سبب سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. دوستو کتنی یہ قیمتی باتیں ہیں کہ نماز کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے صرف ہم اسی کا ہی خیال کریں. باقی دوسری چیزیں کہ کسی کے باہر سے بات ہو رہی ہے اسے سننا، اس کا جواب دینا یا اپنی چھینک وغیرہ کا جواب دینا، یا نماز کے جو الفاظ ہیں اس کے علاوہ جو ہمیں پڑھنے کا حکم ہے اس کے علاوہ کوئی ایسی بات کر دینا جس کا نماز میں حکم نہیں ہے، تو لہٰذا ایسی باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اس بچے کی بات میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ سمجھیں گے کہ کتنی قیمتی بچے نے جو ہے ہمیں باتیں بتائی ہیں. لہٰذا ایک اور سوال بھی، یہ بھی بہت قیمتی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام بہت پسند آ رہا ہوگا. تو لہٰذا آخری سوال، بس یہ آخری سوال، اس کے بعد ایک اور چیز ہے دوستو جو ہم اپنے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو دکھانے والے ہیں. تو آخری سوال یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اذکار تھے روزانہ کے، وہ آپ مجھے بتائیے. بعد نماز فجر سورہ یاسین سورہ فجر، بعد نماز ظہر سورۃ الفتح، بعد نماز عصر سورۃ النبا، بعد نماز مغرب سورۃ الواقعہ، بعد نماز عشاء سورۃ السجدہ سورۃ الملک. سبحان اللہ. دوستو کس قدر صفائی سے اور کس قدر کمال سے ان بچوں نے ہمیں اتنے بڑے بڑے جواب دیے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانہ کے اذکار یہ بچے بتا رہے ہیں. اب جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پڑھا کرتے تھے وہ اپنا لے، اسی انداز میں نماز پڑھے احتیاط کے ساتھ. اور یہ تمام ذکر کی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صورت مبارک کا پڑھا کرتے تھے، اگر زندگی میں ہم اپنا لیں تو کس قدر کمال ہماری زندگی ہو جائے. اب ہمارا جو آج کا ایک خصوصی ایک اور اسی پروگرام میں ایک حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ بچے نعت پڑھنا بھی جانتے ہیں. تو ہمارے حسنین صاحب جو ہیں ان سے میں عرض کروں گا کہ آپ 2 شعر ضرور نعت کے سنائیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم اختتام کی طرف بڑھیں گے. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا،
پیامایا ہے، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا آلہ مقام آیا، زہ مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی عیب تیرا مایا، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ ماشاء اللہ دوستو، ناظرین اب اس پروگرام کو سمیٹتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا، تو لازمی ہمارے چینل پہ ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا۔ ان بچوں کی حوصلہ افزائی لازمی کیجیے گا، آپ کی حوصلہ افزائی ہی ان بچوں کو اور مزید آگے لے کر جائے گی، لہٰذا ہماری اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔